اس کا نظارہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں. اگر وہ ایک رحمت نہ ہوتی تو آج ہمارا حال جو ہوتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس ایک رحمت کی وجہ سے پوری بندے انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ماں کبھی اپنے بچے کو نہ پالتی اور اس کے دل میں رحم نہ ہوتا, اللہ نہ ڈالتا. کوئی رشتے دار کسی سے محبت نہ کرتا, کوئی بندہ کسی سے محبت نہ کرتا, کوئی رشتے داری نہ ہوتی, کوئی دوستی یاری نہ ہوتی, کوئی قربت نہ ہوتی, بالکل کوئی رشتہ نہ ہوتا. یہ ساری کائنات جو جڑی ہوئی ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی ایک رحمت کا نظارہ ہے. حتیٰ کہ یہ کہ جانور تک وہ بھی جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ایک رحمت صرف اس دنیا میں ڈالی ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے. جانور بھی بڑے حیران ہوئے دیکھے کہ اس قدر محبت ایک پرندے میں اپنے بچوں سے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو کہ آدمی مجھے مار دے گا. پرندے تو بھاگتے ہیں بندوں سے. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو لیا اسی طرح اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کے چلے گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے, عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ میں ان بچوں کو لا رہا تھا. اس کی ماں جو تھی اتنی محبت میں نے دیکھی, اس میں اتنی محبت دیکھی کہ وہ تو اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اپنے بچوں کے لیے, اور بچوں کی خاطر وہ نیچے لپک گئی, ان کو بچا لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ارشاد فرمائی یہ بات کہ تم نے غلطی کی ہے, اس کے بچوں کو اٹھایا ہے, آئندہ یہ غلطی مت کرنا, اور جہاں سے اٹھایا ہے ان بچوں کو وہیں چھوڑ کر آؤ. اسلامی چیز کی تو اجازت جانوروں کو بھی نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جائے, بندوں کے ساتھ تو کہاں ظلم کرنا, تصور بھی نہیں آتا اسلام کے اندر کہ ایک مسلمان کسی پہ ظلم کرے. اور پھر فرمائی جو بات بڑی عجیب بات تھی, کہنے لگے کہ بھائی تو نے جو یہ دیکھا ہے اس پرندے کی محبت کو اور جس پہ تو تعجب کر رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ اس قدر محبت ہے اس میں جانور میں اپنے بچے کے ساتھ, تو سن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے. وہ کیسے اس کو جنت پہ نہیں بھیجیں گے اور دوزخ میں ڈالیں گے اس کو. یہ نہیں کہ 30 دن کے بعد تو پھر اندھیروں میں چلا جا, نہیں, ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے اگر تو چاہے کہ اسی مزے کو لوٹنا, کیونکہ سارا مزہ جو ہے یہ میری رحمت کی وجہ سے, یہ سب مزہ جو تم دیکھ رہے ہو اللہ کہتا ہے یہ میری رحمت کی وجہ سے کہ بھوک نہیں لگنے دیتا, پیاس نہیں لگنے دیتا, طاقتیں دے دیتا ہوں, کام بھی کرا دیتا ہوں اور ہر وقت اپنا خیال رکھتا ہوں. یہ سب میری رحمت کی وجہ سے, یہ تیری اصل ہے. تجھے اسی طرح عبادت کرنی چاہیے, تجھے اسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, اسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا چاہیے. تو مومن ہے, مسلمان ہے, تیرا تو یہ کام ہی نہیں کہ تو اتنی دور ہو جائے اللہ سے کہ صرف 30 دن کے لیے تو آ گیا. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں تو کام آ رہا ہے, لیکن یہ تو آپ کی رحمت لے کر آئی ہے. اگر آپ کی رحمت نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. تو 30 دن آپ نے رحمت دی ہے تو باقی دنوں پھر کیا کریں ہم. سبحان اللہ. تو اللہ تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ تو اشارہ ہے, اسی رحمت کو تو ساری زندگی رکھ سکتا ہے. بولیں سبحان اللہ. یہ نہ سمجھ کہ صرف رمضان ہی کا یہ نظارہ ہے. اگر تو میری بات کو سمجھ جائے, اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو پھر سارا سال تیرا رمضان ہی کی لذت رہے, ایسے ہی تلاوتیں کرے, ایسے ہی تہجد پڑھے, ایسی نمازوں کی طرف بھاگے, ایسے ہی گناہوں کو چھوڑ دے, ایسی تجھے مجھ سے محبت ہو جائے. بالکل وہ کر سکتا ہے. وجہ یہ ہے اس وقت تو میری رحمت کے اندر ہے اور اس کے بعد تو میری رحمت سے دور ہو جائے گا, لیکن میری رحمت تو قائم ہے. سبحان اللہ. اچھا جی ہم رحمت رکھیں گے, دکان چلے گی, بالکل چلے گی دکان تیری. بی بچوں کے ساتھ بیٹھو, بالکل بیٹھے گا. کوئی معمول میں فرق ہے, بالکل نہیں آئے گا. رمضان میں تو پھر بھی آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باقی زندگی ویسی ہی گزرے گی اور رحمت میری تیرے ساتھ رہے گی. گناہ تجھے نہیں, جہاں میری رحمت ہوگی گناہ نہیں کرنے دے گی, نافرمانی نہیں کرنے دے گی, بدمعاشی نہیں کرنے دے گی, نماز قطع نہ کرنے دے گی, سنت سے روکے گی نہیں تجھے.
شریعت کی زندگی دے گی، نبی پاک سے محبت بڑھائے گی. یہ ہے. اور تیرا کام بھی چلتا رہے گا. وہ تو تم نے کرنا ہی ہے، دکان بھی چلانا ہے، ٹیکسی چلانا، کاروبار کرنا، مکان بنانے، جو کچھ رہنا وہ تیرا کام ہے، وہ تو تیری ضرورت زندگی ہے، اس سے تجھے نہیں روک سکے گی. لیکن میری رحمت کا فائدہ یہ ہوگا اس میں بھی ترقی ہوگی، برکت ہوگی. چلیں اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کا طریقہ بتائیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم. بولیں سبحان اللہ. جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو کیا آتا ہے؟ کیا چیز آئے گی؟ جب اللہ کو بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو کیا چیز آئے گی میرے دوست؟ کون سی چیز آئے گی؟ اللہ نے بتایا، بالکل بتایا، وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم. جس وقت تو مجھے یاد کرے گا تو میری رحمت تیری طرف متوجہ ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ فرمائے ایک بالش جب بندہ میری طرف چلتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف آتی ہے، اور جب بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے، چل کر آتا ہے، تو میں اس کی طرف دوڑ کے چلتا ہوں. پہل تو نے کرنی ہوگی، ذکر تو نے کرنا ہوگا، یاد تو میری کر. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. آپ بتائیں کہ جب تک تو میرا ذکر کرتا رہے گا میں پوری رحمتوں کے ساتھ تیرے طرف متوجہ ہوتا چلا جاؤں گا. پریشان ہے تو ذکر کر، تیری پریشانی کو دور کر دوں گا. مصیبت زدہ ہے، ذکر کر، تیری مصیبتوں کو دور کر دوں گا. گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، میرا ذکر کر، تجھے گناہوں سے نکال دوں گا. جہنم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ذکر کر، جنت کی طرف تیرا رخ پھیر دوں گا. فَاذْكُرُونِی، یہ تفسیر ہے اس کی، آپ کسی بھی مفسر سے پوچھ لیں. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے، حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر کرتے 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 رحمت کا وہ انداز ہو جاتا ہے اللہ کی کہ اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں.